عدلیہ کے خلاف ایک اور گھناؤنی سازش، چیف جسٹس عمر عطا بندیال نشانہ محمد خان بھٹی کی ویڈیو لیک، پولیس تحویل میں ویڈیو کس نے ریکارڈ کی؟ ویڈیو میں عدلیہ کے معزز ججز نشانہ کیوں؟ عدلیہ کے خلاف منظم مہم کیوں چلائی جا رہی ہے؟ سوالات کھڑے ہو گئے ہیں۔ اس کے پیچھے گھناؤنی سازش ہے، اور اس گھناؤنی سازش کے پیچھے کون ہے؟ یہ تمام سوالات اب کھڑے ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ عدلیہ کے خلاف ایک اور گھناؤنی سازش بے نقاب ہو گئی، چیف جسٹس عمر عطا بندیال نشانہ بنے، محمد خان بھٹی کی ویڈیو لیک کی گئی۔ پولیس تحویل میں یہ ویڈیو کس نے ریکارڈ کی؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ اس ویڈیو میں عدلیہ کے معزز ججز کو نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے؟ عدلیہ کے خلاف منظم مہم کیوں چلائی جا رہی ہے؟ یہ سوالات اب جنم لینے لگے ہیں۔ اس گھناؤنی سازش کے پیچھے کون ہے؟ یہ وہ تمام سوالات ہیں جو کہ جواب طلب ہیں۔ عدلیہ کے خلاف ایک اور گھناؤنی سازش کا آغاز ہو گیا، چیف جسٹس عمر عطا بندیال نشانہ بنے ہیں، محمد خان بھٹی کی ویڈیو لیک کی گئی ہے جو کہ پولیس تحویل میں تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پولیس تحویل میں یہ ویڈیو کس نے ریکارڈ کی؟ ویڈیو میں عدلیہ کے معزز ججز نشانہ کیوں بنے؟ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر ہمارے ساتھ موجود ہیں، حیات صاحب۔ بہت شکریہ بول نیوز کے لیے، آپ نے وقت نکالا۔ فرمائیے گا حیات صاحب، یہ جو ویڈیو سامنے آئی ہے بہت سارے سوالات کو یہ جنم دے رہی ہے، اب ان سوالات کے جوابات کون دے گا آ کر؟ دیکھیں جی، پچھلے کچھ دنوں سے جو یہ عدلیہ کے خلاف ایک منظم سازش کی جا رہی ہے، اس کو میں بڑی سختی سے کنڈیم کرتا ہوں۔ میں نے رات کو بھی ایک جگہ بولا کہ جس طریقے سے یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ کسی سیاسی لیڈر کے جو ورکرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ سیاسی لیڈر ہماری ریڈ لائن ہے، تو ہم وکلاء کی ریڈ لائن جو ہے وہ عدلیہ ہے۔ جب عدلیہ کی طرف کوئی اس طرح انگلی اٹھائے گا یا عدلیہ کو بدنام کرنے کی کوشش کرے گا تو پھر وکلاء اس پہ احتجاج بھی کریں گے اور عدلیہ کے سامنے اسی طرح کھڑے ہو جائیں گے شیلڈ بن کے، جس طرح کوئی سیاسی ورکرز اپنے لیڈرز کے خلاف لیڈر کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں اور میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اس بارے میں پراپر انکوائری کرائی جائے کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کون عدلیہ کے خلاف منظم سازش کر رہے ہیں، اور وہ بھی سپریم کورٹ کے آنریبل ججز کے خلاف، اور یہ عدلیہ کو بدنام کرنے کی ایک سازش ہے۔ اور ہم جو ہے عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں وکلاء، اور انشاءاللہ تعالی اس طرح کی کسی بھی سازش کو ناکام بنانے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ تو نوید صاحب، ظاہر ہے کہ ہم نے پہلے بھی رول آف لاء کے لیے آپ انکوائری کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس انکوائری میں کون کون سے اداروں کو شامل کیے جائے، کس سطح پر وہ انکوائری انیشیٹ کی جائے؟ سب سے پہلے تو میں عدلیہ سے گزارش کروں گا کہ اس حوالے سے 100 موٹر نوٹس لیا جائے۔ دیکھیں، ان چیزوں کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، ان پہ نوٹس لے کے ان کے حوالے سے تحقیق ہونی چاہیے کہ یہ کس جگہ سے یہ چیزیں انیشیٹ ہو رہی ہیں۔ اور ہم نے پہلے بھی رول آف لاء کے لیے اور سپریمیسی آف دی کانسٹیٹیوشن کے لیے، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لیے جان کی قربانیاں دی ہیں، اور ہم بھی کھڑے ہیں اپنی عدلیہ کے ساتھ۔ لیکن جو ہے اس حوالے سے جو متعلقہ ادارے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اس حوالے سے تحقیق کریں، اور عدلیہ کو بھی چاہیے کہ اس حوالے سے نوٹس لے کے پوری تحقیق ہو اور ان ایسی منظم سازش کا تاکہ خاتمہ ہو سکے، اور عدلیہ پہ انگلیاں اٹھانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے اس کو ختم کیا جا سکے۔ اور نوید صاحب، پولیس کسٹڈی میں اگر کوئی ملزم ہو، ابھی اس پر جرم ثابت ہوا ہو یا نہیں ہوا ہو، اس کی اس طرح سے ویڈیو سامنے آنا، تو اس میں پھر کون کون سے کردار اس میں ملوث ہو سکتے ہیں؟ کس کس پر پھر یہ دیکھیں یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ یہ پہلے بھی ایسا ہوا جب وہ عمران خان پہ حملہ کرنے والا ملزم جب گرفتار ہوا تو پولیس کسٹڈی میں اس کی اسٹیٹمنٹس وغیرہ میڈیا پہ جاری ہوئی، اور اب پھر دوبارہ اسی طرح کے واقعات ہو رہے ہیں۔ یہ ایک سوالیہ نشان ہے ہمارے جو پولیس ہے ان پہ بھی اور باقی جو ادارے ہیں ان پہ بھی، کہ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی ویسے بندہ کرے تو اور بات ہے، لیکن پولیس کی کسٹڈی میں جا کے اس طرح کے واقعات ہونا، اس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو سختی سے ایسے معاملات سے نمٹنا چاہیے اور ایسے معاملات کا خاتمہ کرنا چاہیے۔ ایسے جن کی کسٹڈی میں اس وقت موجود ہیں محمد خان بھٹی صاحب، تو ایسے افسران کے خلاف پھر قانونی طور پر کیا کارروائی ہو سکتی ہے؟ کوئی ایسی مخصوص دفعات ہیں جو اس طرح کی ویڈیو لیک کرنے پر لگائی جا سکتی ہیں؟ دیکھیں، ایسے افسران کے خلاف پہلے تو تحقیق ہونی چاہیے کہ ان کی کسٹڈی سے کس طریقے سے یہ اسٹیٹمنٹس جاری ہو رہی ہیں، اور اگر جب یہ محکمانہ انکوائری پہلے ہوگی، انکوائری کے بعد اگر ثابت ہو جاتا ہے تو پھر وہ نوکری سے برخاست بھی ہو سکتے ہیں، ان کے خلاف کارروائی بھی ہو سکتی ہے، مس کنڈکٹ کی کارروائی بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اس حوالے سے جو ان اداروں کے اعلیٰ افسران ہیں ان کو بھی نوٹس لینا چاہیے، اور عدلیہ کو بھی اس حوالے سے نوٹس لینا چاہیے
کہ یہ تو نوید حیات بڑی ملک صاحب غلط بہت بات ہے. شکریہ بول نیوز سے گفتگو کے لیے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر کلک کریں. خلقت پر کرتا رہا ظلم اور جبر کی ایک اور داستان. حکومت کا آزادی صحافت پر کاری وار. سچ کی آواز صدیق جان کو چپ کرانے کی کوشش. ظلم کے خلاف علم بلند کرنے والے صحافی بھیٹ چڑھنے لگے. عدالتی احکامات کے باوجود محب وطن صحافی بول نیوز کے بیورو چیف صدیق جان کو گرفتار کر لیا گیا. اف کیا ظلم ہے. بول اس ظلم کے خلاف اعلیٰ عدلیہ سے انصاف کا منتظر ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.